Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اسے مکلف نہیں کرتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کسی نفس کو، کسی انسان کو اس کی ذات سے، اس کی طاقت سے زیادہ اسے مکلف نہیں کرتا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے اس دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل عمل نہیں رکھا. تمہیں کسی تنگی میں اللہ تبارک و تعالی نہیں ڈالنا چاہتا. تو اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہمیشہ بھلائی چاہتی ہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کیا ہے؟ مہربان ہے. اس لیے ماہ رمضان میں سب سے اہم فریضہ جو انجام دیا جاتا ہے وہ ماہ رمضان کا مکمل روزہ ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان رمضان کا روزہ رکھ پائے. بسا اوقات انسان مریض ہو جاتا ہے، اسے مرض لاحق ہوتا ہے، اور ایسا مرض کہ روزہ رکھنا اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. اگر روزہ رکھے تو مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لے گا اگر روزہ رکھا اس نے. تو ادھر شریعت نے رخصہ اور آسانی دی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، یعنی مریض شخص. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اللہ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، یا سفر میں ہے، فعدة من ایام اخر، تو اور کسی دن رمضان کی گنتی کو کیا ہے؟ پورا کر لے. یعنی مریض ہے، سفر ہے، روزہ نہیں رکھ پاتا تو روزہ نہ رکھے، بعد میں جو ہے ان ایاموں کو کیا ہے؟ قضا کر لے. تو گویا کہ مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے. لیکن مریض بھی دو قسم کے ہیں، یا مرض دو قسم کے پائے جاتے ہیں. نمبر ایک، ایسا مرض جو دائمی ہے. نمبر دو، ایسا مرض جو دائمی نہیں بلکہ عارضی ہے، اس سے شفا کی امید ہے. اب اگر ایسا مرض ہے کہ جس سے شفا کی امید ہے، عارضی مرض ہے، تو ایسی حالت میں اگر اس نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ اس مرض میں اس کو روزہ رکھنا مشکل تھا، تو بعد میں وہ قضا کر لے. رمضان گزر جانے کے بعد اگلا رمضان کے آنے سے پہلے وہ ان ایام کے روزے کو قضا کر لے جو اس نے بیماری یا مرض کے بنا پر نہیں رکھا. جیسے کہ اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، اور دن گنتی کیا ہے؟ پوری کر لو. دوسری قسم مرض کی وہ ہے کہ جو دائمی مرض ہو، عارضی نہیں بلکہ دائمی مرض ہے، اس سے چھٹکارا مشکل ہے. یا ایسا مرض کہ اس مرض کے علاج کے لیے جسم کو صحیح باقی رکھنے کے لیے ہر تھوڑی دیر بعد، کچھ گھنٹوں بعد، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کے بعد دوائی کھانا لازمی ہے، اور اگر دوائی نہ کھائے تو پریشانی میں پڑ جائے گا وہ. اس قسم کی اگر کیفیت ہے، یا کوئی دائمی مرض ایسا ہے کہ اس میں روزہ رکھنا مشکل ہے اور اس مرض سے چھٹکارا نہیں، یا انسان اتنا عمر دراز ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ پاتا، تو ایسی حالت میں اگر روزہ نہیں رکھا گیا کیونکہ دقت اور پریشانی میں بڑھ جانے کا معاملہ ہے، اگر روزہ رکھتا ہے
تو بعد میں قضا نہ کرے، کیونکہ مرض دائمی ہے، بڑھاپا ہمیشہ رہے گا، بعد میں نہیں رکھ سکتا روزہ۔ تو ایسی حالت میں جتنے روزے ترک کیے گئے ہیں اتنے کے بدلے کیا ہے، مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر مکمل مہینے کا روزہ نہیں رکھا تو 30 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر کچھ ایاموں کا روزہ نہیں رکھ پایا اس دائمی مرض کی بنا پر، اور اگلے رمضان سے پہلے جو ہے اس بیماری سے چھٹکارے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسی حالت میں اتنے ہی دن جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اگر 10 دن کا روزہ نہیں رکھا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، جسے کیا ہے، فدیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ بہت ہی مشقت اور پریشانی کے ساتھ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ بطور فدیہ مسکین کو کھانا دے دیا جائے یا کھانا کھلا دیا جائے۔ یعنی روزہ رکھ پاتے ہیں لیکن بہت ہی مشقت پریشانی کے ساتھ، بیماری کی بنا پر، عمر دراز کی بنا پر، تو اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بعد میں مسکینوں کو کیا ہے، کھانا کھلا دیا جائے۔ اور ہر روزے کے بدلے نصف صاع کھانا دیا جائے، اور نصف صاع تقریباً 1.5 کلو کے قریب ہے، 1.5 کلو کے قریب نصف صاع ہوتا ہے۔ اور کھانے میں کیا دیا جائے؟ جو اساسی بنیادی طور پر کھانے پینے کی چیز ہے، کھجور ہے، آٹا ہے، گیہوں ہے، یہ سب اساسی چیزیں ہیں، بنیادی چیز ہے انسان کی کھانے پینے میں غذا۔ تو اس قسم کی جو ہے کھانے کیا ہے، بطور فدیہ مسکین کو کیا ہے، دے دیا جائے۔ اور یہ تقریباً 1.5 کلو ہونا چاہیے، کیونکہ نصف صاع کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور نصف صاع پچھلے زمانوں میں کیا، آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً جو ہے لگ بھگ 1.5 کلو کے قریب ہے۔ اور اگر مسکینوں کو غیر تیار کیا ہوا پکا ہوا کھانا دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر پکا کر کے انہیں کھانا دینا چاہتا ہے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب عمر دراز ہو گئے اور جب روزہ نہیں رکھ پاتے تھے تو ایک ساتھ 7 مسکینوں کو اکٹھا کرتے اور انہیں کیا ہے، کھانا کھلا دیا کرتے تھے بنا کر کے۔ تو یہ بھی ممکن ہے، اس کی بھی کیا ہے اجازت، اور اس کا بھی کیا ہے ثبوت ملتا ہے۔ تو المہم چاہے پکا کر کے کھلا دیا جائے یا ویسے ہی اناج دے دیا جائے، لیکن بطور فدیہ مسکین کو دینا ہوگا۔ اور یہ فدیہ صرف ایسے مرض میں جو کہ دائمی مرض ہو، جس سے شفا یا چھٹکارے کی امید نہیں، یا ایسا عمر دراز انسان ہو کہ بڑھاپے کی بنا پر روزہ نہیں رکھ پاتا، وہ بھی کیا ہے، بطور فدیہ کیا ہے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ 1 روزہ چھوڑا تو 1 مسکین، 10 روزہ تو 10 مساکین ہیں، 30 روزہ ہے 30 مسکین۔ اور اگر عارضی مرض ہے، دائمی نہیں ہے، تو ادھر فدیہ کی اجازت نہیں، بلکہ بعد رمضان، اگلے رمضان سے پہلے اتنے دنوں کا روزہ رکھ لے جتنے دن اس نے مرض کے بنا پر روزہ نہیں رکھا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ramadan, welcome holy month Ramadan, Ahlan Ramadan.